الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز سامعین، آج ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے یہ مال جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا دیا ہوا مال ہے. یہ دنیا یہ مال ہم پہلے دے چکے ہیں. اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. شک میں نے ایمان والوں سے مال جنت کے بدلے لی ہے. اس کے بدلے مال اللہ جل ہمیں دی ہے اور اس کو ہم اللہ جل شانہ کے حوالے کریں گے تو ہمیں اللہ جل شانہ جنت نصیب فرمائے گا. ابھی ہم آتے ہیں مقصد ہم کیسے اپنے مال کو رب ذوالجلال کو دے سکتے ہیں، اور جو نہ دیتے ہیں ان کو نقصان کیا ملے گا دنیا کے اندر اور موت کے بعد کیا ملے گا. اب ان باتوں کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیں، ہر حال میں پھر فائدہ مل سکتا ہے. عمل کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر عمل اللہ جل شانہ دے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. ہرگز وہ لوگ خیال نہ کر لیں جو مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ جل شانہ نے اپنے عنایت سے اپنے فضل سے ان کو دی ہیں. ہوا خیر لہم، کہ ان کے لیے بہتر ہیں. بخیل لوگ یہ خیال نہ کر لیں کہ میں جو بخل کر رہا ہوں یہ صحیح کام کر رہا ہوں، یہ خیال اپنے دلوں سے نکالے. کیوں نکالیں؟ بل هو شر لہم، بلکہ وہ مال جو اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے فضل سے کے ساتھ دی ہیں اور یہ مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بدترین مال ہے، برا مال ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں بخل کرتے ہیں، مال خرچ کرنے میں بخیل ہیں، انہیں توق پہنایا جائے گا قیامت کے دن. یہ سورہ عمران میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے. اور ہمارا دستور یہ ہے جب ہم اسکول میں سبق پڑھتے ہیں تو کوئی پیراگراف آ جائے، ہم اس کے لیے گائیڈ ڈھونڈتے ہیں، ٹیوشن ڈھونڈتے ہیں تاکہ مجھے اس کی
وضاحت مل سکے، یہ ہماری دنیا کے اندر یہ ہماری چاہت ہے، اور مال دینے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے کے کمر پر بیگ ڈال کر ان کو لے جانے کے لیے ہر حال میں تیار ہوتے ہیں، تاکہ میرے چھوٹے بچے کو اسکول کے اندر یہ پڑھائی ہوئی وضاحت کے ساتھ تو نہیں ہوئی، اب ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سمین حضرات، ابھی ہم یہاں تشریف لائے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بخیل کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بخیل بندہ ہے جو اپنا والد صاحب چھوٹے بچوں کو پیسے نہیں دیتے ہیں فضول خرچی کے لیے، یہ بخیل ہے۔ بخل اس چیز کا نام نہیں ہے صرف، بخل صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ابھی ہم تشریف لائے یہاں کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا ہمارے لیے۔ بخاری شریف کا حدیث نمبر 1403 ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ نے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہے اور وہ مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مثل له یوم الشجاع اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ زہریلے سام کی طرح اس کا مال ہوگا۔ گنجا جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، گنجا سانپ ہوگا، قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا مال قیامت کے دن یہ شکل اختیار کرے گا اس کے لیے۔ اس کی گردن میں توک ڈالا جائے گا، یہ سانپ کی شکل اختیار کر کے سانپ اس کے گردن میں ہوگا۔ یاخذ بلحظمتیہ، اور یہ سانپ اس کو جبڑوں کے ساتھ اس کو پکڑے گا، اور پھر سانپ کہے گا، انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ابھی یہ تو مال ادا نہ کرنے والے کا دنیا کے اندر یہ نقصانات، آخرت کے اندر یہ نقصانات ہوں گے۔ قیامت کے دن جہنم سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا ہے، اور یہ بندہ اپنے سانپ سے بھاگے گا، لیکن یہ سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا،
یہاں تک کہ اس بندے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر بخیل بندے سے یہ سانپ اس کو لقمہ بنائے گا، اپنے اندر ڈالے گا۔ دنیا کے اندر ہمیں جسمانی بیماری ہوتی ہے، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ہم دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر کے بجائے دوسرے ڈاکٹر، مختلف ہسپتالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تک جاتے ہیں، دوائی گولی ہم کا کر کے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ہم سے جسمانی تکلیف دور ہو جائے۔ ابھی بخیل بندے یہ لوگ اپنی روحانی تکلیف میں مبتلا ہیں، یہ اپنے آپ سے نکال لیں۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر اور آخرت کے نقصانات ہوں گے۔ ابھی دنیا کے اندر اس کے نقصانات، دنیا کے اندر اس کے نقصانات، اس کے مال میں، بخیل بندے کے مال میں کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی رشوت کا شکل اختیار کر کے مال چلا جائے گا، کبھی ہسپتال کا شکل اختیار کر کے یہ دوائی گولی کے اندر ڈاکٹروں کو دیا جائے گا، اور کبھی یہ مختلف شکلیں اختیار کر کے یہ برکتیں ختم ہو جائیں، کبھی چور آئیں گے، مختلف باتیں ہوں گی دنیا کے اندر، مال کے اندر برکت کبھی نہیں ہو سکتی۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ یہ بندہ بخیل رہ چکا ہے، اپنے آپ کو دیکھے میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، اپنی کمی آپ سے نکال لیں۔ تو باہر کے سمین حضرات، ابھی تو آپ کے سامنے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے نقصانات دنیا کے اندر اور موت کے بعد بیان ہوئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو کلپ ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے فضائل بیان ہوئے۔ ابھی یہ پھر ہم دونوں کو ہم سوچ لیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہر حال میں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے۔ ابھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ جل شانہ ہم سب سے آخرت کی تکلیفوں سے ہم سب کو نجات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا کریم اللہ، ہم سب کو علم اور عمل والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، یا کریم اللہ، ہم سب کو علم عمل والی زندگی نصیب فرما۔ جتنے سامعین حضرات ہیں ان کو دنیا کے اندر اور موت کے بعد خوشی نصیب فرما، راحت نصیب فرما۔ یا اللہ، شیطان کی نورانی ظلمانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا کریم اللہ، دنیا کے اندر آخرت کے اندر خوشی نصیب فرما۔ یا اللہ، مال کے اندر برکت نصیب فرما، حرام مال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا کریم اللہ، حرام مال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا کریم اللہ، تیرے ذات پہ ہمیں یقین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک